ایک ہی کلمے کے ساتھ یا ایک ہی مجلس میں ایک ہی پاکی میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ حالت حیض و نفاس میں طلاق دینا اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی طرح اس پاکی میں طلاق دینا بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے جس میں مباشرت ہو چکی ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ طلاق کا استعمال کرنے میں لاپرواہی سے کام نہ لے، یوں کہ وہ اسے کسی چیز پر ابھارنے یا کسی چیز سے روکنے یا کسی چیز کی تصدیق کرنے یا کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے قسم کے جیسا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی پریشانی کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، جلد رد عمل اور یکایک رونما ہونے والے جذبات پر ابھارنے والی چیزوں سے دور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 17 جولائی 2026 3 صفر 1448 ہجری۔ ترجمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شریعت مقرر کی اور اسے محکم کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود اکرم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اعظم ہیں۔ اے اللہ درود نازل فرما ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اور سلام اکمل نازل فرما۔ اما بعد، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، اس کی حدوں کی پابندی کرو، اسی سے تم کامیاب ہوگے اور ہر کامرانی سے سرفراز ہوگے۔ مسلمانوں، اسلام نے واضح زندگی کے واضح ترین احکامات دیے ہیں جو ان بنیادوں کے مطابق ہیں جو خاندان کی مصلحتوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اس سے برائی کے ذرائع اور برے نتائج کو دور کرتی ہیں۔ ان احکام کے مجموعہ میں سے ایسے مقررہ اصول بھی ہیں جو اس زندگی کو پیش آنے والی ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں جو شرعی مصلحتوں کو ختم کرتی ہیں اور مطلوبہ مقاصد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ طلاق اس وقت مشروع کی گئی ہے جب اختلافات کا حل ناممکن ہو جائے اور علیحدگی ہی نقصان اٹھانے اور نقصان پہنچانے کو دفع کرنے کا راستہ رہ جائے۔ اسلام میں طلاق کی طرف تبھی رخ کیا جائے گا جب جھگڑے کا علاج اور اختلاف کا خاتمہ ہو ہی نہ پائے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کسی ایک خصلت کو ناپسند کرے گا تو اس کی دوسری خصلت کو پسند بھی کرے گا۔ اے شادی شدہ مرد، نتائج کے تئیں بیدار رہ، طلاق کے انجام پر غور کر، طلاق کے حق کو تبھی استعمال کر جب ایسے اسباب واقع ہو جائیں جن کا حل سوائے طلاق کے ممکن نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں طلاق اس شرعی قاعدے کی پابندیوں کے ساتھ برحق ہے کہ حقوق کے استعمال میں ناانصافی جائز نہیں ہے۔ شرعی طلاق کے ضوابط میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اس پاکی میں ایک طلاق دے جس میں اس نے اس سے مباشرت نہیں کی ہے، یا پھر جب وہ حالت حمل میں ہو تو طلاق دے۔ پھر عورت کو شوہر اپنے گھر میں خود احتسابی کے ارادے سے اور اس لیے بھی رہنے دے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ شوہر اپنی بیوی کو لوٹا لے اور پورے پریوار کی حالت سدھر جائے۔ چنانچہ ایک ہی کلمے کے ساتھ یا ایک ہی مجلس میں ایک ہی پاکی میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ اسی طرح خاتون کی معروف عادت کے وقت حالت حیض و نفاس میں طلاق دینا اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی طرح اس پاکی میں طلاق دینا بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے جس میں مباشرت ہو چکی ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ طلاق کا استعمال کرنے میں لاپرواہی سے کام نہ لے، یوں کہ وہ اسے کسی چیز پر ابھارنے یا کسی چیز سے روکنے یا کسی چیز کی تصدیق کرنے یا کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے قسم کے جیسا بنا دے۔ جیسے یہ کہے، اگر تم ادھر گئی تو طلاق، یا اگر تم نے یہ نہ کیا تو طلاق،
یا کسی شخص کی تکریم کرنا چاہے تو کہے تاکہ اپنی دعوت قبول کروا سکے، جیسے یہ کہے آپ ہمارے یہاں ظہرانہ کھائیں یا عشائیہ تناول فرمائیں، نہیں تو میرے اوپر طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اور فرمایا تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اے اللہ ہم نے جو جانا ہے اس میں ہمیں برکتوں سے نواز، اور جو تو نے سکھایا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، یقیناً تو سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ان پر اور ان کے آل و صحاب پر۔ اما بعد، میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، جلد رد عمل اور یکایک رونما ہونے والے جذبات پر ابھارنے والی چیزوں سے دور رہیں۔ طلاق کے احکام میں سے یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس وقت طلاق کا مطالبہ کرے جب حالت استوار ہو اور علیحدگی کے اسباب نہ پائے جاتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی پریشانی کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم پر درود و سلام بھیجو، تمہارا اجر بڑا ہوگا اور دل پاک ہوں گے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا تمام صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے سے ان کی پیروی کی۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہماری حالتیں سدھار دے، اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے سربراہ اور ان کے نائب کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفیں متحد کر، ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کے غموں کو ختم کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923525202007 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔